السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارک وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء وعند ربهم يرزقون۔ تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا فانی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مقررہ وقت دے کر کے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے۔ ابدی زندگی یہاں نہیں ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس کے بعد ہم اس دنیا سے ایک دوسرے عالم کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، اس کو پار کر کے۔ زندگی بہت طویل ہے جو یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو جینے کا مقصد یہاں اس دنیا میں آخرت کو بنانا ہے، یعنی آخرت کے لیے اس دنیا کو کھیتی بنا کر کے آخرت کی کاشت کاٹنا ہے یہاں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ مگر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم میں کہ اکثر لوگ دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کے لیے ساری تگ و دوڑ کرتے ہیں، پوری صلاحیتیں کھپا دیتے ہیں، اپنی پوری جو اللہ تعالیٰ ٹیلنٹ دے کر کے پیدا کیے ہیں، صلاحیت دیے ہیں، وہ سب کا سب یہیں صرف کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی اور بہت بڑی غلطی آدم کے بیٹے اور بیٹیوں سے ہو رہی ہے، ہوتی آ رہی ہے۔ اس کا خمیازہ بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ لیکن چند ایسے بندے بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں زمین کی پشت پر، جو اللہ کے لیے جیتے اور اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاطر زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں، جو اللہ کے نام پر زندہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی مر جاتے ہیں۔ بہت مبارک لوگ ہیں وہ۔ تو ایسے مجاہدین، ایسے اللہ کے بندے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک اللہ باقی رکھے گا زمین کو کچھ نہ کچھ اللہ والے ضرور کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ کہ آج صورتحال بہت خراب ہے، زمین پر انسانوں کی، آدم کے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی اکثریت اس وقت اللہ رب العالمین کی محبت سے کوسوں دور ہے، صرف دنیا و مافیہا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے دور حاضر کی۔ ایسے میں اگر کچھ لوگ بھی کھڑے ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں، تو انشاءاللہ وہ لوگ مبارک ہوں گے۔ ہم نے دیکھا، کچھ دن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ زمین پر کچھ ایسی آزمائشیں بھی ہو رہی آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کی، جو ہمارے لیے تصور بھی کرنا اس کا محال ہے۔ ہم کیونکہ یہاں بہت عیش و عشرت زندگی گزار رہے ہیں، اچھا کھانے کو مل رہا ہے، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، نرم بسترے ہیں، اچھے اچھے کپڑے ہیں، گرم کمرے ہیں سونے کے لیے۔ ہمیں اس کا اندازہ کیسے ہوگا جو لوگ اس وقت، جن کے گھر دار پورے تہس نہس کر دیے گئے، ملیا میٹ کر دیے گئے، زمین دوز کر دیے گئے، جن کے سروں سے چھت ختم کر دیے گئے، جن کے بستر ختم جلا دیے گئے، جن یتیم چھوٹے بچوں کے باپوں کو ان کے سروں سے چھین لیا گیا، کمسن عورتوں کو ان کے شوہروں کو ان سے چھین لیا گیا، ان کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہے۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس دشواری کے ساتھ کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں زمین کی پشت پر آج ایگزسٹنگ اس دور میں۔ ہم کھا کے مگن ہیں، اس لیے ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کھا پی کے خوش و خرم ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے تھے صحابیات جو اس وقت آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ کی تیار کردہ وہ عظیم الشان جماعت، جس کے صرف مرد ہی نہیں بلکہ اس جماعت کی عورتیں بھی بہت مبارک عورتیں ہیں، وہ عورتوں نے بھی ایسی مثال پیش کر دی ہے زمین کی پشت پر، نہ آسمان نے اس کے بعد ویسی مثالیں دیکھی ہیں، نہ زمین نے ویسی مثالیں دیکھی۔ آپ کو دیکھنا ہو تو حضرت سمیہ کو دیکھ لیجئے،
بے شمار صحابیات آپ کو ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نام پر زندہ رہتے اور مرتے تھے. ٹھیک ہے، صحابہ اور صحابیات. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، خبردار یہ مشرکوں کو، منافقوں کو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے فرما رہے ہیں، خبردار جو اللہ کے نام پر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، جس طرح جلتی ہوئی شمع کے ارد گرد گھومتے ہوئے پروانے اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں اس کی لو کی محبت میں، یہ وہی دیوانے ہیں جو اللہ کے نام پر اس قدر تڑپ اٹھتے ہیں، لرزہ و ترسا ہوتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے لیے وہ پوری زندگی تو کھپاتے ہی ہیں. بالآخر ان کی محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس رب کے نام پر پروانوں کی طرح اپنی آخری آہوتی بھی دے دیتے ہیں، وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ان محبوب بندوں کے بارے میں جو مجھ پر جان دیتے ہیں، خبردار وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردے مت کہو، ان کو میتیں مت کہو، وہ زندہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تم کو شعور نہیں ان کی زندگی کا. دنیاوی زندگی، اس کے بعد کی زندگی، تم کیا جانتے ہو اس کے بعد کی زندگی؟ تم دیکھے ہی نہیں. دنیا میں جو تم زندہ لوگ ہو، تم کو کیا معلوم ہے کہ اس موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم دیکھے ہی نہیں وہ زندگی کیا ہے. وہ ایک زندگی ہے جس کی نوعیت تمہاری زندگی سے جدا ہے، اس لیے تم کو اس کا شعور نہیں ہے. اپنی دنیاوی زندگیوں پر اس کا قیاس مت کرو جیسے تم دنیا میں زندہ ہو، تمہاری ہی بالکل ہو بہو کی وہ زندگی ایسے ہی ہوگی. ایسا نہیں ہے جیسا تم ہو دنیا میں. وہ بھی ایک زندگی ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو اولیاءوں کی خبروں پہ جا کر کے اولیاء اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو مردے مت کہو، وہ زندے ہیں. تو ان کو بھی تنبیہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں وہ زندہ کیسے ہے، تم نہیں جان سکتے وہ کیسے زندہ ہے. تم کیوں قیاس کر رہے ہو دنیاوی زندگی پر؟ یہ تمہارا فعل جو ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر کے ان کو اپنی طرح کا زندہ سمجھ کر کے پکارنا، ان سے منتیں مانگنا، یہ تو مشرکان عرب کا اور دیگر کفاران زمین پر جو بسے اور گئے ہیں ان کا عمل ہے. تو اس پر قیاس کرنے کی تم کو قطعاً چندہ ضرورت نہیں ہے، اس پر قیاس مت کرو. لیکن ہاں وہ مردے نہیں ہیں جو اللہ کے نام پر مرے ہیں، ان کو ایک عظیم و شان زندگی حاصل ہے. اسی بات کو سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی میں نے ابھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بقرہ میں ہے. تو وہی سورۃ آل عمران میں جو بقرہ کی وزیر سورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو گمان بھی مت کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، گمان بھی ان کے بارے میں مت کرو کہ وہ مردے ہیں، وہ تو زندہ ہے. وعند ربهم يرزقون، اپنے رب کے یہاں وہ روزیاں بھی کھلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے یہاں ان کی میزبانی کرتا ہے، اللہ ان کا مہمان نواز بنتا ہے. وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کے یہاں کے مہمان ہیں خاص. اللہ ان کی میزبانی کرتا ہے، اللہ ان کو روزیاں کھلاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، جانتے ہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں شہداء، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح روزیاں کھلاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو رکھ دیتے ہیں. سبز رنگ کے پرندے یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں طوطے ہیں، لو برڈز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پرندے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں سجاتے ہیں ان پرندوں کو جو بڑے خوبصورت اور خوشنما نظر آتے ہیں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز رنگ کے پرندے جو بہت خوشنما پرندے ہیں، ان کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ ان روحوں کو جو شہداء کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان پرندوں کی جسامت میں رکھتا ہے. بہت خوبصورت خوشنما، جنت میں چہکتے ہوئے کھاتے پھرتے ہیں، چہچہاتے ہوئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، روزانہ بے شمار نعمتیں جنت کی کھاتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے میں آ کر کے آرام کرتے ہیں، رب اپنے سائے میں رکھتا ہے ان کو، اپنی چھاؤں میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو، یعنی اپنی رحمت میں رکھتا ہے پروردگار ان کو، رات اللہ کے حضور میں گزارتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے میرے شہداء بندو، میرے محبوب بندو، تم میری میزبانی سے خوش ہو؟ میری میزبانی سے خوش و خرم ہو؟ دل تمہارے شاداب ہو گئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم بہت شاداب و شادمان ہیں، بہت خوش ہیں، ہم بہت خوش ہیں آپ کے انعامات سے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے، تم خوش ہو؟ تم خوش ہو؟ تمہاری اور خواہش ہے؟ تمہاری جو خواہش ہو مجھے بولتے جاؤ تم لوگ۔ تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار پوچھتے ہیں، خواہشات ہماری پوچھتے ہیں، تو ان کی جو اصل خواہش ہے وہ اپنی اصل خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ رسول اللہ فرما رہے یہ بات، صحیح میں حدیث ہے، صحیح مستند حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتے ہیں پروردگار ہماری ایک خواہش ہے، پوری کر دیجئے نا، ہو سکتا ہے کیا؟ تو اللہ پوچھتے ہیں کیا ہے بولو، ہو سکتا ہے تو کریں گے، ہے کیا وہ خواہش تمہاری جو اتنے بار پوچھنے کے بعد تم بول رہے ہو؟ تو وہ اپنی اصل دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شہداء اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں پروردگار ہماری خواہش ایک ہی ہے کہ ہم کو آپ پھر دنیا میں زندگی عطا کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے نام پر پھر جا کر کے بھڑ جائیں گے اور آپ کے نام پر ٹکرا جائیں گے، پھر ہماری جانیں قربان کر دیں گے، پھر جسم کا لہو بہا دیں گے، پھر زخمی ہو جائیں گے، ہم کو اس میں ہی لطف اور مزہ آتا ہے آپ کے نام پر مر مٹنے میں، پروردگار ہمیں اس میں ہی مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا خواہش ہے میرے ان بندوں کی، ایک زندگی مجھ پر کھپا دیے ہیں اور بارہا یہ زندگی پوچھ رہے ہیں کہ کھپانے کے لیے مزید زندگیاں مل سکتی ہے کیا آپ پر کھپا دینے کے لیے؟ تو اللہ ان سے کہتے ہیں ایک مرتبہ کی زندگی کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے، یہ قانون نہیں، دنیا میں دوبارہ پھر بھیجا جائے، دنیاوی زندگی کا قانون ہمارا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کاٹ کے آ گئے ہو بس وہ خاتمہ اس کے بعد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ موقع تو نہیں ہے، لیکن ہاں جنت میں تمہارے لیے موقع ہیں، جو چاہو کرو، پوری آزادی تم کو حاصل ہے۔ بس وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ پھر تو اللہ تعالیٰ ہماری وہی ایک خواہش تھی، اب تو ہم آپ کی خواہشات پر بہت خوش ہیں، جنت جیسی پیاری نعمت ہم کو مل گئی۔ تو یہ ان شہداء کی قدر اللہ کے یہاں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض لوگ ہیں ناپیکار قسم کے جو دنیا و ما فیہا پر اترا رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر مر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو زمین پر نافرمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کسینو بنا رہے ہیں، کلبز بنا رہے ہیں، بیچز بنا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے کون سی زندگی زمین کی پشت پر بہتر گزر رہی ہے، وہ جس میں آزمائشیں آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے بظاہر، ایثار ہے، قربانیاں ہے، صبر ہے، تحمل ہے، ضبط ہے، فاقے ہے، بھکمری ہے، ایک طرف وہ عیاشی ہے، جی حضوری ہے، اللہ کے دشمنوں کی آؤ بھگت ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ زعم یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ حق پر ہونے کا زعم بھی انہی بدبختوں کو ہے نا، انہی عیاشوں کو حق پر ہونے کا زعم بھی ہے۔ اللہ کے نیک بندو، ذرا سا بھی اگر دل میں حس اور شرم ہے کسی کے بھی تو خود فیصلہ کرو، کیا یہ عیاشی والی زندگی اللہ کے بندوں کی زندگی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے پھر یہ کیوں سنایا سب کچھ؟ یہ رسول اللہ اپنے صحابہ کے کندھوں کو پکڑ پکڑ کے کیوں فرمایا کرتے تھے؟ جس کی خبر دے رہا ہے وہ عظیم الشان ہستی کا بیٹا، وہ عظیم الشان ہستی کا بیٹا کہہ رہا ہے بھائی، جس ہستی کو دیکھتا تو شیطان بھی گلی بدل لیتا تھا، وہ عظیم بندہ اللہ تعالیٰ کا، وہ عظیم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاؤں میں سے، وہ خلیفہ ثانی، وہ عمر ابن خطاب، وہ عمر
جس کو رسول اللہ نے فاروق کا لقب دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا فاروق، وہ فاروق اعظم کا بیٹا، وہ عبداللہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ کندھے کو پکڑ کے رسول اللہ جھنجھوڑتے ہوئے دبا کے کہتے ہیں عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، عبداللہ دنیا کی زندگی ایسے گزارنا جیسے کہ تو دنیا میں ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے، کچھ دن کے لیے آیا ہے اور چلا جائے گا، کچھ دن دنیا میں رہنا ہے اور تجھے رخصت ہونا ہے، تو ایک اجنبی مسافر جیسے کہیں ٹھہرتا ہے جھاڑ کے نیچے کچھ وقت گزارنے کے لیے، منزل کہیں اور ہے، بس عبداللہ یہی حال ہے تمہاری زندگی، دنیاوی زندگی کا، کچھ دن ٹھہرے ہو دنیا میں، منزل کہیں اور ہے، تمہیں کوچ کرنا ہے، فکر وہاں کی اپنے منزل کی کرو، اس کو مسافر خانہ جانو، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ رسول اللہ یہ تربیت کی اپنے صحابہ کی، یہ سکھائے ہیں، اور تم کس کے نام لیوا ہو بھائی؟ تم کس کے نام لیوا ہو جو عیاشی کر رہے ہو؟ جی یہی وہ عبداللہ ابن عمر سفر پر نکلتے، راستوں سے گزرتے، کسی ویران گھر میں، کسی محل میں جو ویران ہو چکے، پرانے محل کھنڈر بن چکے ہیں، پرانی حویلیاں جو پڑی ہوئی ہے ویران ہو کر کے، وہاں سے گزر ہوتا ان کا، تو وہ حویلیوں میں گھستے تھے جو ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی انسان نہیں رہتے وہاں، جناتوں کے بسیرے ہیں، ایسی حویلیوں میں گھس جاتے، اور ان کی جو ٹوٹی پھوٹی در و دیوار ہے ان دیواروں سے باتیں کرتے تھے عبداللہ ابن عمر۔ آپ دیکھیں گے تو بولیں گے دیوانہ آدمی ہے، کیونکہ آپ شیانے ہیں نا، آپ عیاش لوگ بہت شیانے ہیں، تو آپ کو تو یہ دیوانہ ہی نظر آئے گا صحابی۔ تو دیواروں سے باتیں کرتے تھے عبداللہ ابن عمر، اور کہتے تھے اے اجڑے ہوئے محلوں کی در و دیوار، گھروں کو کہتے تھے اے اجڑے محلوں کی در و دیوار، تم پر راج کرنے والے اور تم پر دندنانے والے، تم پر فخر کرنے والے کہاں گئے؟ محلوں کی دیواروں سے پوچھتے تھے اے اجڑے ہوئے محلوں کے در و دیوار، تم پر راج پاٹ کرنے والے، تم پر اترانے والے، تم پر دندنانے والے، تم پر فخر جتانے والے کہاں گئے؟ اس کے بعد کہتے تھے سب نومن مٹی میں ٹھس گئے، خود ہی کہتے تھے سب نومن مٹی میں ٹھس گئے۔ دیوانہ وار آخرت کی فکر رکھنے والے یہ صحابہ تھے جو دنیاوی زندگی کو، اس کی عیش و عشرت کو اتنا حقیر جانتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ اور آج کے عیاشوں کو آپ حق پرست کہتے ہیں، فخر کر رہے ہیں آپ۔ دین ہے یہ آپ کا اور ہمارا، یہ دین ہے ہمارا۔ نادانوں کوئی ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے خوش ہو رہا ہے، کوئی ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کے خوش ہو رہا ہے، کوئی ہے اپنے کو فلاح تبلیغی کہہ کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اسلامی کہہ کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سلفی کہہ کے خوش ہوتا ہے۔ ارے یہ خوش فہمی تمہاری اپنی ہے، ہاں، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اللہ کے یہاں کیا لکھے جا رہے ہو اس کی فکر ہے؟ کیا واقعی تم اہل سنت لکھے جا رہے ہو، رسول اللہ کی سنتوں کے دل دادے ہو، یا تم واقعی تبلیغی لکھے جا رہے ہو کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا جان و مال کما دو گے صحابہ کی طرح؟ کیا تم واقعی اسلامی جماعت ہو جو دین اسلام پر مکمل پیوندوں والے جھبے پہن کر کے بھی خدمت کرو گے؟ کیا تم واقعی سلفی ہو، سلف صالحین کے منہج پر پوری زندگی کھپا دو گے اپنی اس کی محبت میں؟ تم تو عیاش بنے ہوئے ہو۔ عیاش کو نسبتیں کرنے سے کہ اللہ کے یہاں بچ جاؤ گے، اللہ چھوڑ دے گا؟ جی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، سورہ عنکبوت کی شروعات میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہہ دیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ہم دیکھیں گے کون کتنے سچے ہیں۔ صرف محض تمہارے دعوے کرنے سے کہ ہم
فلاں ہیں، ہم چلا ہیں، ہم بہت اللہ کے محبوب ہیں، ہم توحید پر ہیں، ہم موحدین ہیں، تم بول لیتے رہو. یہ بولنے سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا تم. اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. بقرعید آئی تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیے، محرم آئی تو سیدنا حسین بن علی کو، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یاد کر لیے، ان کے نام پر کچھ چونگے کھا لیے، کھچڑے کھا لیے، ہو گیا تمہارا دین اللہ آخر صلی اللہ. اس سے کچھ نہیں ہوگا. نسبتوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تمہاری. تم نسبتیں کر لو، بھلے ہی کروڑ بار کر لو. تم محمد رسول اللہ کی طرف نسبت کر لو، ابو بکر کی طرف، عمر کی طرف، عثمان کی طرف، علی کی طرف، کروڑ بار نسبتیں کر لو. تم بولو ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان عثمان ہیں، ہم شیعان ابو بکر ہیں. کچھ نہیں ہوگا اس سے، تمہارے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تمہارے قلوب دیکھے گا، تمہاری روحوں کو دیکھے گا، تمہارے اعمال دیکھے گا، تمہاری نیتیں دیکھے گا، تمہارا اخلاص دیکھے گا. تم واقعی اللہ کے سچے غلام ہو، اس کے نام پہ جیتے اور مرتے ہو. اگر ایسا ہے تو پھر مبارک، تو پھر مبارک ہو. اگر اللہ ہی کے نام پر جیے اور مرے، اسی کے دین کی جدوجہد میں تمہاری موت ہوئی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پھر مردے نہیں، زندے ہیں اللہ کے ہاں. اللہ تم کو امر کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے. آخرت کی عظیم الشان زندگی تم کو عطا کرتا ہے، جس میں تمہاری قدر کی جاتی ہے، تمہاری میزبانی کی جاتی ہے، جنت تم کو عطا کی جاتی ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ کہہ کر کے فرشتے آپ سے ملاقات کرتے ہیں. فرشتے ملاقات کے وقت یہ کہتے ہیں آخرت میں جب موت کا وقت آتا ہے، جب روح لینے کے لیے آتے ہیں، تو فرشتے آپ کو یہ بولتے ہوئے آتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو جاؤ. وَأَبْشِرُوا، بلکہ بشارت سنو. کس کی؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت سنو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے، آج تم کو ملنے والی ہے. یہ بولتے ہوئے آتے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے؟ یہ موت اچھی ہے کہ وہ موت اچھی ہے جس میں فرشتے آ رہے ہیں عیاش لوگوں کے پاس اور بڑے بڑے آگ کے گروز لے کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے، اور مار رہے ہیں اٹھا کے دھوپڑوں پر، چہروں پر، اور چیخ کے فرشتے غصے سے کہہ رہے نکالو اپنی روحوں کو بدروح ہو. یہ اچھا ہے؟ وہ موت اچھی ہے یا استقبال والی موت اچھی ہے؟ فیصلہ کرو بھائی. بہرحال عیاشی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی، اور تائید بھی چھوڑ دو. اللہ کے واسطے عیاشوں کی تائید کرنا بھی چھوڑ دو. اتنے بے عدل، اتنے ظالم قسم کے ہو گئے ہیں لوگ، عیاشوں کی تائید بھی کرتے ہیں. کم سے کم زبان تو بند نہیں کر لیتے. اتنی توفیق بھی نہیں کہ کم سے کم سر تو جھکا دے، آنکھیں تو نیچی ہو جائے. جب دنیا میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ایک طبقہ مر رہا ہے، دوسرا طبقہ عیاشی کر رہا ہے، تو آپ میں اتنی بھی شرم اور غیرت نہیں ہے کہ کم سے کم نگاہیں نیچی کر لے. ہاں بھائی صحیح ہے، جو اپنے آپ کو توحید پر بول رہے ہیں لیکن شرم نہیں آتی، عیاشی میں لگے ہوئے، نگاہیں تو نیچی کر لے. اتنی بھی شرم باقی نہیں، بلکہ جھگڑ رہے ہیں ان کے لیے. نہیں حق پر ہوئیے، تم غلط ہو. بے غیرتوں تم کو کیا ہو گیا؟ یہ بے غیرتی کا کون سا حال کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، اٹھان دیکھیے، بے غیرتی کا اٹھان کیا ہے دیکھیے. کم سے کم شرم کرنی چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. پروردگار ان کو توفیق دے دے جو تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو ہدایت جو تیری نافرمانی جو کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے. یہ سب کرنے کے بجائے ان کی تائید کر رہے ہیں. ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے. ارے ڈرو اللہ سے، توبہ استغفار کرو، قدر کرو اللہ کے راہ میں. جو بیچارے پریشان ہیں، جو لوگ بھگت رہے ہیں سزائیں، جو بھی ہو، آزمائش ہو، سزا ہو، جو بھی ہو، آپ کو ڈرنا چاہیے نا بھائی. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے پروردگار تیرے رحم و کرم کی ہم محتاج ہیں، ہماری احتیاج پوری فرما، اپنی رحمتیں نچھاور فرما. جن سے غلطی خطائیں ہو رہی اللہ سب کو معاف فرما. اللہ ایسے صورتیں پیدا فرما، ایسی صورتحال پیدا فرما کہ اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں پر رحم و کرم ہو تیرا.
پرامن ماحول پیدا ہو جائے، خوشگوار زندگیاں عطا فرما مسلمانوں کو، تکلیفوں سے نجات دے. یہ دعائیں کرنے کا وقت ہے نا. یہ وقت یہ تو نہیں ہے کہ آپ کچا چیٹا کھولتے بیٹھے دوسرے کا، ٹانگیں کھینچے ان کی. ہاں، ارے وہ رافضی، ارے وہ بریلوی، ارے وہ مشرک، ارے وہ کافر. تو تم کیا اکیلے بچ گئے؟ سرٹیفکیٹ دیا گیا تم کو جنت کا، پروانہ ہاتھ میں ہے تمہارے. ہے کیا بھائی؟ بتاؤ نا. کسی کے پاس ہے تو یار، کسی کے پاس اسٹامپ لگا ہوا، اپروول ہوا، سو سرٹیفکیٹ جنت کا مل گیا، سو بتاؤ نا کسی کو. پھر کس بات کا گھمنڈ میں؟ کئی کو سڑ رہے گھمنڈ میں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. انہیں کافر، انہیں مشرک، انہیں رافضی، انہیں بریلوی، انہیں بدعتی، انہیں بندڑ، انہیں فلانا، انہیں چلانا، یہی دین برا کٹ رہا ہے تمہارا. شرم کرو یار. ڈرو اللہ کی ذات سے، توبہ کرو، استغفار کرو، رو گڑگڑاؤ اس کے حضور میں، تاکہ اس کی رحمتیں ہم پر بھی اترے، دوسرے لوگوں پر بھی اترے. التجائیں کرو، پروردگار سب تیرے بندے ہیں، سب تیرے نبی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سب سے جو خطائیں ہو رہی ہو، چاہے مجھ سے ہو رہی ہو، آپ سے ہو رہی ہو، تو ایک ایک میرا کام، آپ کا کام، سب کا کام ہے یہ بولنا اللہ کے حضور میں، اللہ میں بھی خطا کار ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، مجھے بھی معاف کر دے. میرا بھائی بھی خطا کار ہے، اس سے بھی خطا ہو رہی ہے، اس کو بھی معاف کر دے. اللہ دوسرے اور کلمہ کو مسلمان ہے، خطائیں یقیناً ان سے بھی ہو رہی ہے، تو ہوگی، ہو رہی ہوں گی، مجھ سے بھی ہو رہی ہے. اللہ ہم سبھی تو خطا کار ہیں، آدم کے بیٹے بیٹیاں. اللہ خطاؤں سے پاک صرف تو ہے نا پروردگار. یہ دعائیں کرنا اس کے سامنے، اللہ سبحان تو ہے، خطاؤں سے منزہ پاک تو ہے اللہ، باقی سب خطا کار ہی تو ہے. اللہ خطاؤں کو معاف کر دے، رحمان غفار، ماحول سازگار کر دے، مسلمانوں پر رحم کر دے. یہ دعائیں کرنا ہے، یہی کرنے کا وقت ہے. یہ چھچورا پن چھوڑو، ہوٹلوں میں بیٹھ کے، چبوتروں پہ بیٹھ کے، چائے کے چسکے لیتے ہوئے، سگریٹ کے دھوئے اڑاتے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ڈسکس کرتے بیٹھے ہوئے ہو، پروپیگنڈے کرتے بیٹھے ہوئے ہو. شرم آنی چاہیے. اور ایک نئے نئے فیشن بنا لیے، پرانے ہسٹری کا ذکر کرنا ایک فیشن بنا لیے. علی کے چاہنے والے، معاویہ کے چاہنے والے. ارے وہ ظالمو، تم محمد رسول اللہ کے چاہنے والے اگر ہو تو تمہاری محبتیں سب صحابہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے حبیب محمد رسول اللہ کی معیت کے لیے اسپیشل پیدا کیا تھا. ان کی جماعت میں ہونے والے اختلافات کا تمہارے سے کیا سروکار؟ سوچو بھائی، وہ عظیم الشان جماعت جو رسول اللہ کے لیے خاص پیدا کی گئی، سو جماعت، وہ عظیم الشان اللہ کے یہاں کی محبوب جماعت، اس جماعت کا فیصلہ میری تمہاری اوقات ہے کیا؟ ہم کریں گے کیا بیٹھ کے؟ ہماری زبانیں ان پر دراز ہو رہی ہے، شرم آنی چاہیے. ہاں، ایک طرف رسول اللہ کا خانوادہ ہے، خاندان نبوی، اور وہ علی جو ایمان میں سبقت لے جانے والوں میں سب سے پہلے اور آگے ہے. زمین کی پشت پر محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں سب سے اول ترین پرسنالٹی، پہلی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، وہ ہماری ماں، سب سے بڑی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلی مومنہ، پہلے ایمان وہی تو لائے رسول اللہ. ان کے بعد یہی تو ہے گھر کا بچہ علی، زید بن حارث. ارے یہ سابق خون جی، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کا گھرانہ ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ فاقے میں زندگی کاٹ رہے ہیں. علی بچپن سے ہی رسول اللہ پر جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ان سب کو جھیل رہا ہے علی صاحب. دوستوں میں ابوبکر صدیق جھیل رہے ہیں، پھر صحابہ کرام پورے کے پورے اسی راستے سے گزرے، سب کے سب ایک کے پیچھے، کسی کے درجے بلند، کسی کے کم. لیکن وہ جماعت ہمارے مقابلے میں سب سے اونچی ہے، ہم جیسے نابکاروں کے مقابلے میں وہ سب سے اونچی جماعت. تو ہماری اوقات نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرے، ڈسکس کرے، ان کو جنتی جہنمی بولے نعوذ باللہ، ان کے بارے میں. ایک جماعت باغیوں کی ہے، عمار بلا رہے ہوں گے جنت طرف، ان کو بلا رہا ہے جہنم کی طرف. ارے تم کتنے بڑے کان خواہ بن گئے ہو رے بابا، تم کتنے بڑے اٹھ رہے ہو اوپر جا کر کے. تم اس جماعت کا فیصلہ جنتی جہنمی ہونے کا اپنے منہوں سے کر رہے ہو.
تمہارے منہوں کو زیب نہیں دیتا. تمہاری جو زندگی گناہوں میں غرق ہے, گناہوں کے دلدل میں, اس کے کیچڑ میں لت پت ہو تم, اور تم جیسی جماعت کے, تم جیسے لوگ اس عظیم و شان پاکیزہ جماعت کے بارے میں تم جنتی جہنمی ہونے کی بات کرو, تم کو زیب دیتا ہے کیا؟ تمہارا کام ہی نہیں ہے. وہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مالک الملک, وہ فیصلے کرے گا اپنے بندوں سے, وہ دیکھ لے گا کس کو کیا دینا ہے, وہ اس کا کام ہے, تمہارا میرا کام نہیں. اللہ میرے سے میرے عمل کے بارے میں, آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھے, اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو, ان کے بارے میں بات مت کرو. وہ بہت اونچے لوگ ہیں, وہ بہت اونچے لوگ. اور جہاں تک بات آتی علی کی, حسن کی, حسین کی, اللہ اللہ, وہ تو سردار ہیں ہمارے, وہ تو سردار ہیں ہمارے, سراکوں پر ہے وہ. ان کے بارے میں ہم کیا بولیں گے؟ ہم تو سرنڈر ہیں ان کے سامنے. جی وہ تو گھرانہ ہے آقا کا. تو زبانوں کو بند رکھنے میں خیر ہے نا بھائی, نہ ادھر بولو نہ ادھر بولو, کیا کرنا ہے تم کو؟ چپ, زبان کو بند کرو, ان کا نام آ جائے ان لوگوں کا. 1400 برس پہلے کے لوگوں کا ذکر بھی اگر آ جائے, چاہے وہ معاویہ کا آ رہا ہو, چاہے سیدنا علی کا آ رہا ہو, چاہے کسی کا آ رہا ہو, ہم چپ, ہمارا کام ہی نہیں. ہم بولیں گے اللہ جانے, وہ جماعت جانے, وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جماعت ہے, وہ اللہ کے بزرگ بندوں کی جماعت ہے. ہمارا کیا کام ہے وہ ان کے بارے میں بات کرے؟ اللہ خوب جانتا اپنی اس جماعت کو اپنے محبوبوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ کر لے گا, وہ خود کر لے گا. ہم وہاں پیدا ہی نہیں ہوئے تو یہاں پیدا ہو کے وہاں کی بات کیوں کریں؟ کوئی بولتا ہے نادانی میں دیوانہ کہ اگر میں اس زمانے میں پیدا ہوتا تو میں علی کی جماعت میں ہوتا. اب ایک گدھے, اللہ تعالیٰ تجھے وہاں پیدا ہی نہیں کیے, 1400 برس کے بعد پیدا کیے. یہ مقدر ہے تیرا, تیری اوقات یہ, تیری تقدیر یہ. تو کیا یہ بات بول رہا ہے کہ میں اگر وہاں ہوتا تو ان کے ساتھ ہوتا؟ اگر مگر, یہ تیرے پر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر مگر کیا چلے گا اللہ کے پاس؟ جو چاہا کر دیا اللہ نے, اور اللہ نے یہی چاہا کہ تجھے یہاں پیدا کرنا تھا فتنوں کے زمانے میں, تو اب پیدا ہوا. علی کو وہاں پیدا کرنا تھا, علی کو اور علی کے چاہنے والوں کو وہاں پیدا کر دیا. تو تم کیوں بننا ہو زبردستی کے چہیتے علی کے؟ تمہاری اوقات بھر, اپنی وسعت بھر بات کرو نا, جتنے تم ہو اتنی بات کرو. تم جتنے کے ہو اتنی بات کرو, اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم کو وہاں پیدا ہی نہیں کیا گیا, تم کیوں بول رہے ہو کہ اگر وہاں پیدا ہوتا تو؟ اگر کیا تیری خواہش پر کام ہوتا؟ تیری خواہش پر کام ہوتا رے بھائی, سوچو. اور دوسری طرف ایک یہ نادان اس کے خلاف کھڑے ہو کے بولتے ہیں, ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, کوئی کسی کو جاہل بول رہا ہے. کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو لڑنے جھگڑنے کی؟ وہ پیچھے جا کر کے, اتنی پیچھے جا کر لڑنے کی ضرورت تم کو کیا پڑ گئی بھائی؟ کیا تم سے اب پوچھا جائے گا تم کس جماعت میں تھے؟ اب 1400 برس کے بعد تم جب زمین پہ اپنی زندگی جی رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اب پوچھے گا کیا میاں تم علی کی جماعت میں تھے کہ معاویہ کی جماعت میں تھے؟ تمہارے سے پوچھیں گے. تم کو وہاں پیدا ہی نہیں کرے, تمہارے کو تمہاری اوقات ہی تھی نہ رہے, یہاں پیدا کرا 1400 برس کے بعد پوچھیں گے اللہ نے تم یہاں کیا کر کے آئے رہے, وہ بولو پہلے. اس کی فکر تو نہیں ہے بدبختوں کو, کیا کر رہے ہیں اب دنیا میں, کیا کرنا تھا, کیا کرنا ہے, کیا کر رہے ہیں, اس کی فکر نہیں ہے, وہاں کی باتیں کر رہے ہیں. ارے اب کیا زندگی گزار رہے ہو, ایگزسٹنگ جو کرتے ہو تم زمین کی پشت پہ, اب کیا کر رہے ہو اس کا جائزہ لو. اب اللہ کے لیے جینے اور مرنے کے عزائم ہے تمہارے, صرف اللہ کے نام پر تڑپ اٹھتے ہو تم, اللہ کے سچے غلام ہو تم. اب اپنا جائزہ لو, اس کی ضرورت ہے. میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی آسانی کے ساتھ. میں کیا بولنا چاہتا ہوں, انٹینشن کیا ہے, کلیئر ہو گیا ہوں گا آپ لوگوں کو. ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے, اپنا عمل کرنا ہے. اللہ کے حق ہم سے ادا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, حقوق اللہ کے بندوں کے حق, حقوق العباد ہم سے ادا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. اللہ کے دین کا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے, دین اسلام کا حق, کیا ہم وہ حق ادا کر پا رہے ہیں کہ ہم پوری سچائی کے ساتھ دل و جان سے اس پر عمل کریں, سچائی کو اختیار کریں, نیکیوں کو اختیار کریں, اچھائیوں کو اختیار کریں, جو اللہ کے حکم ہے, جو رسول اللہ کے احکام ہے, ان کو پابندی کے ساتھ عمل میں لے آئے. جو چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے, سختی کے ساتھ ہم اس سے نفرت کر کے چھوڑ دیں. ایسا ہم کر پا رہے ہیں؟ یہ سب ہم کر پا رہے ہیں؟ بلکہ اس کے الٹ کر رہے ہیں. بے شمار ایسے ہمارے کرتوت ہیں جو اللہ اس کے رسول منع کرے اسے ہم برابر کرتے چلے جا رہے ہیں. برابر کرتے جا رہے کہ نہیں کرتے؟ گناہ تو ہو رہے نا ہم سے, نافرمانیاں ہو رہی ہے نا برابر, نیکیاں تو ہو نہیں رہی ہے ہم سے.
مٹھی بھر نیکیاں کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دن بھر میں 1-2-4 نیکیاں کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ اٹھ جائیں گے، ہم اللہ کی پناہ ہے۔ اتنے دیکھو گے ہم لوگ، اتنے اللہ والے بن گئے، مواحدین کی جماعت ہم، زمین سے آسمان بھر گناہ کر لے کے بھی ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ معاف کر دے گا، جیسے کہ اللہ میں لکھ کے گارنٹی دے دیا میں تمہارے کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ارے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں بھائی۔ حالانکہ روزانہ استغفار میں کٹنا تھا ہمارے اوقات، خوب استغفار کہ اللہ ہم سے بہت گناہ ہو رہے ہیں، آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں۔ جی رسول اللہ معصوم الخطا ہوتے ہوئے کوئی خطا آپ سے نہیں ہوتی تھی، آقا فرما رہے میں تم لوگوں میں، جبکہ یہ میرا مقام ہے اللہ کے یہاں، میں اتنا اللہ کو جاننے والا ہوں، اس کے باوجود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس کے حضور میں۔ اور ایک روایت میں فرما رہے رسول اللہ، لوگوں میں محمد جو اللہ کو اتنا جانتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں، مگر میرا یہ حال ہے، دیکھو لوگوں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ارے ہماری کیا اوقات ہے یار، کیا اوقات ہے ہماری، بولو۔ ہمارے اندر وہ ڈر تو نہیں آ رہا، وہ خشیت تو نہیں آ رہی، مگر فتاوے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کفر کے فتوے دیتے بیٹھے ہوئے، شرک کے فتوے دیتے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے ملے بھی بے شرم بے غیرت ہے، بڈھے ہو گئے، سانڈ کے سانڈ دکھ رہے، موٹے موٹے کلے، بڑے بڑے پیٹ، جھاڑو کی طرح داڑھی رکھا ہوا، کنگھی تک نہیں کر لیتا، جاہل خود بنا ہوا ہے، اور پچھلے لوگوں کو بول رہا ہے جاہل مر گیا، وہ جاہل مر گیا، یہ جاہل مر گیا، ارے وہ جاہل، ارے وہ ایسا اسٹائل اختیار کر رہا ہے، وہ خوارج۔ ارے بابا کون خوارج ہے، کون کافر ہے؟ اگر نہیں ہوا تو ہو جاتا نا رے بھائی، ڈرتا کیوں نہیں اللہ سے؟ تو جس کو کافر بول رہا ہے، جس کو خارج بول رہا ہے اسلام سے، کیا پتا رے بھائی تیرے اوپر پلٹ جائے وہ فتویٰ، اگر وہاں نہیں چسپا ہوا، کیوں اپنی آخرت تباہ کرتا ہے؟ بوڑھا ہو گیا چند کر، اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اپنے متعلقین کی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرو، رونے والے بنو، استغفار کرنے والے بنو۔ ہاں دین حق وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یہ بڑے احسن انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ دین وہی ہے جس کو قرآن نے پیش کیا، جس کو رسول اللہ نے پیش کیا۔ اگر اس کے ماسوا لوگ عمل کر رہے ہیں تو ان کو بھی ان کے محسن بن کے، ان کے خیر خواہ بن کے ان سے بات کرو، بھائی آپ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، جس کو دین سمجھ رہے ہیں، وہ قرآن اور حدیث میں جو اللہ کے رسول بیان کریں وہ دین وہ نہیں ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ آپ توبہ کر کے ادھر آئیے۔ یہ آپ کا انداز ہونا چاہیے، محبت بھرا انداز ہونا چاہیے، شفقت بھرا انداز ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ حماقت کی باتیں کرتے بیٹھ گئے۔ اور یہ طریقے کو سمجھ رہے ہیں کہ طریقہ انبیاء کا ہے، تمہارا ہے انبیاء کا طریقہ؟ مجھے بولو، جو یہ بات بول رہا ہے نا، میں سن رہا ہوں تو بول رہا ہوں آپ کو، جس طرح کے انداز اختیار کیے ہوئے یہ لوگ، ارے وہ جو مر گیا، وہ جماعت کا، وہ فلاں، ارے وہ تو مشرک، وہ تو خوارج ہے۔ ارے بابا تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ابراہیم خلیل الرحمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خبر دیتے، تو قرآن نہیں پڑھتا کیا بھائی؟ تو قرآن و حدیث کی طرف نسبت کر رہا ہے نا اپنی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہیں، فرشتے نوجوانوں کی شکل میں گزر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے، قرآن بتا رہا ہے یہ پوری ہسٹری۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نوجوانوں کی شکل میں فرشتے پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ نوجوان ہیں، مہمان ہیں میرے، جلدی جلدی بچڑا بھون کے لے کے آئے کھانے کے لیے ان کو۔ جب وہ نوجوان جو آئے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھون کے لا کر رکھے کھانے کے لیے۔ وہ لوگ جب کھانا نہیں کھائے تو تشویش کی ابراہیم خلیل اللہ کو، تم لوگ وہاں کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے بھائی؟ ان کو پوچھے، نوجوان بچوں تم لوگ وہاں کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ تو حضرت بوڑھے تھے نا، 90 برس کی عمر کے بوڑھے میں آتے، یہ تو جوان بچے بن کے گئے تھے، فرشتے جوان بچے سمجھ رہے ان کو، بولے کھانا کیوں نہیں کھا رہے تم لوگ؟ تب وہ فرشتے راز کھول دیے، اللہ کا حکم بھی تھا، راز کھولنا ہی تھا ان کو، بشارت بھی دینی تھی ان کو، ان کے پاس بھیجے ہی اس واسطے تھے اللہ تعالیٰ کے، ایک بشارت سنانا تھا،
کام میں ایک کام لے لیے، ایک کام کے لیے جا رہے تھے فرشتے، یہ کام ایڈیشنل ایڈ کر دیا اللہ میاں. بولے جاتے جاتے ان کی بڑی بیوی سارا کو بیٹا ہونے والا ہے بول کے خوشخبری دیتے ہوئے جاؤ بولے ابراہیم فرشتوں کو. تو جوان بچے بن کے آئے تھے، نوجوانوں کی شکل. تو انہوں کھانا لائے تو کھانا نہیں کھائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی تو پوچھے کیا بات ہے بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے تم لوگ؟ تب انہوں بولے ہم فرشتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے. اچھا. تو جب بولے آپ کی بڑی بیوی سارا کو اسحاق نام کا نبی ایک بیٹا آپ کو صالح پیدا ہونے والا ہے، اس کی بشارت دینے رکے ہم لوگ. جب وہ بوڑھے ماں شرما گئے تھے سارا علیہ السلام، مجھے کیسا بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہو گئی، میں تو بانجھ تھی. تو فرشتے بولے اللہ تعالیٰ جو چاہتے کرتے، اللہ کو کیا فرق پڑتا تمہارے بانجھ ہونے سے، بوڑھی ہونے سے؟ تم کو فرق پڑتا لوگوں کو، مخلوق کو اللہ کی، اللہ کو کیا فرق پڑتا؟ جو چاہے کر گزرتے انہوں. اسباب تمہارے لیے، اللہ کے لیے اسباب تھوڑا ہی، اللہ تھوڑا اسباب کا محتاج ہے، جو چاہے کرنے والا ہے. تم بوڑھے ہوں گے، بانجھ ہوں گے، وہ تمہارا معاملہ ہوگا. اللہ تو چاہتا ہے بانجھ کو بیٹا دے دیتا ہے، جو کرتا اس کی مرضی ہے کہ نہیں. تو اسباب کچھ نہیں کر لیتے، اسباب ہوتے ہوئے بھی کام نہیں بنتے. بعض اوقات کوئی اسباب نظر نہیں آتے، کام بن جاتے. یہ سب اللہ کی مشیت ہوتی ہے. بعض اوقات سب اسباب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ بھی اسباب نظر نہیں آتے، سب کام ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب اللہ کے کرامات ہوتے ہیں، اللہ کے کرشمے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. تو وہی بات وہاں فرشتے ان کو بولے سارا کو. اس کے بعد کیا بولے وہ فرشتے جانتے ہیں؟ ہم لوگ اصل میں جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، کتنا بدترین گناہ تھا قوم لوط کا. آدمی آدمیوں سے بدفعلی کرتے تھے، عورتوں سے شادیاں نہیں کر لیتے تھے، آدمی آدمیوں سے بدفعلی کر لیتے تھے، بدترین گناہ گار تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا فیصلہ سنا دیے بدترین گناہ گار ہونے کی وجہ سے، غضبناک ہو گئے. تو فرشتے ان کو عذاب دینے جا رہے ہیں وہاں قوم لوط کو. تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ بات بول دی کہ ہم اس واسطے اصل آئے، اس واسطے جا رہے، جاتے جاتے کام کرو، بولے آپ کو سناؤ، بولے خوشخبری سنا دے رہے ہیں، آپ کھانے ہونے کا تکلف مت کیجیے، ہم اپنا کام کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب وہ ابراہیم ہم سے حجت کرنے لگ گیا بول رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا. کیا بول رہا؟ رو رو کے بول رہا اللہ معاف کر دے وہ قوم کو، اللہ معاف کر دے جس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، فرشتے آ چکے مٹانے کے لیے. اللہ غضبناک ہے اور وہ قوم بدترین گناہگار ہے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اس بدترین قوم کے لیے تڑپ کے بول رہے اللہ کو اللہ معاف کر دے، موقع دے دے، ہدایت دے دے. انبیاء یہ ہوتے، انبیاء یہ ہوتے، انبیاء تمہاری جیسا نہیں ہوتے، لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی جلد بازی کرتے ہیں. انہیں کافر، انہیں مشرک، انہیں بدعتی، اس کو خارج بولو اسلام سے، اس کو خارج بولو. بے گدھو اپنی فکر کرو، انبیاء کا مزاج پیدا کرو اپنے اندر، بندوں پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر. اللہ سے دعا کر کے بولو اللہ اگر وہ غلطیوں پر ہے تو ان کو ہدایت دے دے، پروردگار معاف کر دے. اب پھر اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اس کے بعد اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. مگر تمہاری خواہشات تو معلوم ہو گئی نا، تمہارے دلوں کی کیفیت تو معلوم ہو گئی. تم نرم دل والے لوگ ہو، تم خیر خواہ ہو انسانوں کے، تم اچھا چاہتے ہو انسانوں کا، یہ تو معلوم پڑ جائے گا نا. یہاں تو الٹ ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ تم خود ہی جہنم پہنچانے والے لوگوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یا تو تم خود جلد بازی کر رہے ہو لوگوں کو کافر کے فتوے دے کے، مشرک کے فتوے دے کے ڈھک لو جہنم میں. تو تمہاری چلنے والی نہیں ہے بیٹا ڈھکلنے کے لیے جہنم میں، یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ خود ہی چلے جاؤ. تو توبہ کرو، استغفار کرو. سلف صالحین کا منہج کا راگ آلاپنے سے، تسبیح پکڑ لے کے منترا پڑھتے جیسا بیٹھتے نا، ویسا اگر بیٹھ گئے آپ آلاپ لیتے ہوئے راگ آلاپ رہے ہو، ہم سلفی نہیں ہو جاؤ گے، راگ آلاپنے سے نہیں بن جاؤ گے. اسلاف کے مزاج کو سمجھو. اسلاف کا جو مزاج تھا، جو نرمی تھی، جو خیر خواہی تھی انسانیت کی، وہ اپنے اندر پیدا کرو، تب جا کر کے سلفی کہلاؤ گے. وہ نرمی لاؤ اپنے اندر، وہ نیکیاں پیدا کرو، وہ نرم دلی پیدا کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھیں، اللہ ایمان پر رکھ، خیر خواہی کے ساتھ زندہ رکھ، خیر خواہ بنا کر کے زندہ رکھ انسانوں کے. اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے، اور دیگر جو لوگ ہیں جو خطا کار ہیں، اللہ سب کے قصوروں کو معاف فرما.
سب پر رحم فرما۔ اللہ مسلمانوں کے حالات اچھے کر دے، سازگار کر دے، مسلمانوں پر رحم فرما۔ پروردگار ہم میں اب بھی اس وقت بھی جو خطائیں ہمارے لوگوں سے ہو رہی ہے، اللہ اگر کوئی عیاشی کر رہے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، ہم ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں، پروردگار ان کے دلوں کو پھیر دے اسلام کی طرف، دین کی طرف۔ اللہ ان کے بھی دلوں میں محبت اسلام کی پیدا فرما دے، رسول اللہ کی سنتوں کی محبت ڈال دے، اللہ عمل کرنے والے بنا دے، نیک صالح بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔